الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل، بہت ساری حدیثیں درود پاک کی برکتوں میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لائے۔ دوست نے پوچھا کہ کیا احوال ہیں، قبر میں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہتے مجھ پر بڑا کرم ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں جو سوال کرنے آتے ہیں، بولے وہ فرشتے جب آئے سوال کرنے تو مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، سوال پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کے پہلے گناہ کاؤنٹ کرو، گناہ شمار کرو۔ کہتے میں تو ڈر گیا کہ اتنے گناہ، میرے گناہ جب کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے تو ڈھیر لگ گئے گناہوں کے۔ اب اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں جتنے درود بھیجے تھے وہ درود شمار کر۔ اب فرشتوں نے وہ درود کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خوش قسمتی سے، گناہ تو بہت تھے مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکل آئے۔ فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اب اتنا ہی حساب کافی ہے، اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، گناہ بے حد ہیں، بہت زیادہ ہیں، مگر درود کی کثرت تو کر لینا، توبہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اور درود واقعی ایسا وظیفہ ہے جو ایکچولی گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث سنیے تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے۔ یہ درود ہمیں عطا کر کر نا ہم پر احسان کتنا بڑا کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنیے گا، اور نسائی شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور فرمایا اور 10 گناہ مٹاتا ہے۔ درود پڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گناہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، آقا فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا۔ ایک گریڈ دنیا میں بڑھانے کے لیے نا بندہ کدھر کدھر فائل لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، سر 17 گریڈ سے 18 کرا دیں، 18 سے 19 کرا دیں، کسی طرح 20 گریڈ لگ جائیں، 21-22 کے بعد تو سنا گریڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی گریڈ کے چکر میں لوگوں کی دنیا گزر گئی۔ ہر درود پر میرے آقا فرما رہے ہیں 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ روز درجے بلند کریں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، وہ ہے نا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ غلامی مصطفیٰ کا اگر دامن ہاتھ میں تھاما ہوگا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہوگی، درود پاک کی کثرت ہوگی، تو انشاءاللہ خیر ہو جانی ہے۔ اور اللہ کی رحمت ویسے ہی بہت بڑی ہے۔ وہ غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا، تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ کیا خوبصورت کاؤنٹنگ پیش کی ہے۔ مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ مولا اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے، ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں۔
اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے. بس درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، توبہ کیجئے. وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے. جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ تابعی بزرگ ہیں. آج یہ بھی سمجھ لے تابعی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں. پہلے یہ ڈیفینیشن سمجھ لے. جس شخصیت نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا یا صحبت اٹھائی. دیدار کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے. صحبت اٹھائی ایمان کی حالت میں اور ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوا تو وہ صحابی ہیں. اور سبحان اللہ ہر صحابی جنتی ہے. ہر صحابی نبی ایسے بڑی کمال کی بات ہے. دنیا کا کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن غوث کتب ابدال کی کتنی عبادتیں ہیں. امام اعظم کے بارے میں آتا ہے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. غوث پاک کے بارے میں آتا ہے آلموسٹ مور دین 30 ایئرز عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. پوری رات کئی سالوں تک قرآن پڑھا. مگر کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ غوث کتب ابدال کسی ایک صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اور کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا. ہے نا عجیب بات. کیسے ہوتا تھا ایسا؟ جب نبی پاک غزوات کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے تو کچھ لوگ آتے تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں، نبی پاک کی باتیں سنتے، آپ کا دیدار کرتے، کلمہ پڑھتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے، شہید ہو جاتے. موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، کوئی وقت ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا. مگر مرتبہ کیا مل گیا کہ کسی غوث کتب ابدال کوئی برابر ہی نہیں پہنچ سکتا. تو پتہ یہ مرتبہ ملا کیسے تھا؟ یہ مرتبہ ملا ہے جلوائے جانا دیکھنے کی برکت سے. اچھا یہ بڑی عشق والی اور بڑی گہری بات ہے، کہیں پڑھی نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے بڑی گہری بات. کہتے ہیں کسی کی منہ دکھائی ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے آج اس کا دیدار کیا تو اس کو کوئی تحفہ دینا ہے. حبیب پاک کے چہرہ انور کی جس نے زیارت کر لی، صرف زیارت ایمان کی حالت میں کر لی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، رب کریم نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا کہ اس کو صحابی بنا دیا. اب دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال اس کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ محبوب کریم کے جلوے کی رعنائیاں اور ان کے دیدار کی برکتیں ہیں. اور پھر تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکنڈ لیئر ہے. فرسٹ لیئر صحابی ہے، سیکنڈ لیئر ہے تابعی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. یہ ہے تابعی. تابعی بھی جنتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی تبع تابعی کہلاتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کا دیدار کیا اور اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا، اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. یہ 3 ادوار ہیں. کبھی آپ کتاب میں پڑھیں گے نا، پرانی کتابوں میں قرون ثلاثہ پڑھیں گے آپ. 3 ٹاپ لیول کے دور، 3 ادوار، دا ٹاپ ایرا آف دا ورلڈ. یہ 3 وہ دور ہیں جو سب سے مبارک دور کہلائے. نمبر 1 صحابہ، پھر تابعی اور پھر تبع تابعی. اب یہ جو حضرت وہب بن منبہ ہیں یہ تابعی ہیں. چلے ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. 4 فقہ کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. چاروں کمال ہیں، چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں ٹھیک ہے. لیکن ان چاروں میں افضل کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ آپ تابعی ہیں. امام اعظم نے کئی صحابہ کی صحبت اٹھائی، ان سے ملاقات کی، ان کا دیدار کیا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ون آف دا امیزنگ واقعہ ہے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر، موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور پڑھیں. He is one of the amazing personality of the history of universe. کمال شخصیت ہیں. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں، مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا،
ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، وہ تمام آپ کو مانتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں، دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں۔ تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں گا، آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو۔ اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے۔ تو اس نے غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی، تم نے جا کے لکڑی ماری، ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا۔ تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں؟ تو کہا بتاؤ۔ کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ میں ابھی اس چٹان پر گیا تھا، میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے۔ وہ کہتے نا، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا، کہتے واقعی سچ بتا دیں آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا، یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی، وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ اور آگے بڑھے، ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے، خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے، اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی، لاش، اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا، بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں تھا۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے، نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ شاعر کہتے ہیں نا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ 2 واقعات، اور ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلا، خوش نصیب کیسا غلام تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور اس عقیدے کی برکت دیکھیں کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا تھا۔ ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا،
ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے. اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا. اور ایسا ہی ہوتا تھا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دینے سے بعض اوقات کام ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، ہمارے لائف سٹائل کے حوالے سے وہ بڑا ریلیونٹ ہے. شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ تھا. یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جنت کا ذکر سن رکھا تھا غیر مسلم، مگر اسے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں ان کو ڈالا جائے گا. تو اس نے کہا میں مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، میں خود ہی جنت بنا لیتا ہوں. شداد کی جنت دنیا میں مشہور تھی. اس نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا. ہم کیا امیجن کرتے ہیں حدیثوں میں نا کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، اس نے لٹرلی سونے کی اینٹوں سے محل بنائے، زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے، سنگریزوں کی جگہ خوبصورت موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے. غرض ایسا عظیم شہر بنایا، نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی. اور جب شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا کہ شداد اس شہر میں قدم بھی نہیں رکھ سکا. جب وہ کریٹ ہو گیا، جب اس کی اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے. مگر اس سے پہلے اسے موت نے آ لیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے. بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا. اور اچانک اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے شب برات جو رات ہے، وہ رات کون سی رات ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں. اس رات یہ لکھا جانا ہے. جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے. یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن کہتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا. یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی کہ اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا ہے. وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. ذرا تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2023 شب برات میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں. اٹ مینز ان کا نام اس رات ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈیلیور کر دیا گیا تھا. ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں یار، یہ کدھر جائے گا. مگر ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ. کہاں ہیں؟ اپنی قبر میں. اگلی شب برات پھر آنی ہے. ہو سکتا ہے پھر مسجد میں اجتماع ہوگا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں. کس بات کا غرور ہے یار، کس بات کی پلاننگ ہے؟ اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے. میں
ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے اس میں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں، ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں وہاں پر۔ اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا موقع ملا، ہماری نیت بزنس کی نہیں تھی، ہم الحمدللہ یہ نیت لے کر گئے تھے کہ جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم، ویسے ہی جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا دعوت اسلامی کا کام بھی دیکھ لیں گے اور اس ایگزیبیشن میں جا کر بھی اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت اور لوگوں کو اللہ رسول کی بات پہنچائیں گے۔ میرے بہت اچھے وہ دوست بھی تھے، بہت، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آج ہمارے اجتماع میں ہوتے، وہ اس مسجد میں بھی اجتماع میں آتے تھے، اتنا ہمارے، یعنی سمجھ لیں ہماری اس فیملی کا حصہ تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہوا اب دیکھیں، مطلب کہاں موت آ سکتی ہے، کیسے موت آ سکتی ہے، اب ذرا سمجھیے گا۔ اچھا، میں اور آپ آج تک جب بھی جہاز میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے، جہاز گر نہ جائے، ایسا ہی ہے نا، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز جب ببل کرتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار جہاز کریش ہو گیا تو مر جائیں گے۔ وہ جہاز میں بیٹھے، وہ جہاز کریش نہیں ہوا، 200-300 مسافر تھے، سب جرمنی پہنچے، مگر جہاز میں کم و بیش 35,000 فٹ کی بلندی پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ وہ جہاز میں تھے، میں جرمنی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا یار، اچھا میسج بھی بڑا عجیب تھا کہ فلاں بھائی کا جہاز میں انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد جرمنی فلائٹ اترے گی۔ میں نے کہا یار جہاز میں انتقال ہوا ہے تو خبر کیسے باہر آ گئی؟ اب تو خیر جہاز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ اب میں نے ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا، ان کے کچھ رشتہ دار بھی جرمنی میں تھے، میں نے ان کو فون کیا، میں بھی ایئرپورٹ پہ ہی ہوں، جرمنی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ہی تھا، جہاز سے اترا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ سارے آ رہے ہیں جرمنی۔ ان کے رشتہ دار کو کال کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے اور جہاز سے ہی آئی ہے، لیکن ہم خود بھی شش و پنج میں ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا جہاز سے کیسے آ گئی؟ کہ ان کے کچھ دوست ساتھ تھے، انٹرنیٹ انہیں ملا، انہوں نے فوراً میسج کیا، اور اچھا اب فلائٹ کب لینڈ ہوگی؟ تو کہا فلائٹ ابھی 5 گھنٹے باقی ہیں یا 4 گھنٹے باقی ہیں۔ میں بھی انتظار کرتا رہا، بار بار ہم فون پہ رابطے میں رہے، اور جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا تو یہ خبر پکی تھی کہ دبئی سے جب جہاز اڑا کچھ گھنٹوں، 1 یا 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت بگڑی، جہاز میں جو بھی فرسٹ ایڈ دیا جا سکتا تھا دینے کی کوشش کی گئی، مگر ان کا وقت پورا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دبئی ایئرپورٹ پہ بتایا، انہوں نے وضو کیا، اسلامی اپنے دوستوں کو کہا چلو یار نماز پڑھ لیں، انہوں نے نماز پڑھی، ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، ہماری محفل و اجتماعات میں آتے تھے، اور جہاز کے اندر ان کا انتقال ہو۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تھا، وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل بھی سنت کے مطابق دیا گیا، اللہ کی رحمت سے نگران شورا وہاں موجود تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جنازے میں شرکت، دعوت اسلامی کا مرکز فرینکفرٹ فیضان مدینہ میں یہ سب ہوا۔ مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری جو فیونرل تھا یا آخری جو ان کے جو رسمیں تھیں وہ تو بہترین ہو گئیں، لیکن ہم سب کو وہ ایک پیغام دے کر گئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ قبرستان گئے ہوں گے، جانا چاہیے، شب برات سنت ہے قبرستان، رشتہ داروں کی قبریں ہوتی ہیں، مرحومین کی قبریں ہیں، جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن 2 باتیں قبرستان کے حوالے سے بھی عرض کر دوں۔ قبرستان جب بھی جائیں، اگر آپ کی کسی ریلیٹیو کی قبر ہے اور وہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو کئی قبریں پھلانگ کر پیر رکھ کے وہاں جانا پڑے گا تو پھر نہ جائیں، کیونکہ قبر پر پیر رکھنا ناجائز ہے، بلکہ ایسے راستے پر چلنا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اب راستہ بنایا گیا، وہاں بھی چلنا حرام ہے، تو نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ باہر ہو کے فاتحہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کا معنی بھی بڑا عبرت والا ہے۔ بات پتہ ہے کیا ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا، اگر صرف اس ایک دعا کو سمجھ جاؤ نا تو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دعا کیا ہے یاد بھی ہوگی آپ کو، السلام علیکم یا اہل القبوری، کیا معنی ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہمیں پیچھے آنا ہے۔ ہائے ہائے، یہ پیغام ہے اس دعا میں کہ قبریں دیکھ کر یاد کرو کہ یہ چلے گئے اب تم نے جانا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں پھر بھی چہرے پہ ہنسی ہے،
پھر بھی انجوائمنٹ ہے، پھر بھی موبائل فون ہے. قبر کی کسی کو تدفین ہو رہی ہوتی ہے نا تو باہر وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یار قبرستان جا کر تو یاد کر لو کہ کل میری باری آنے والی ہے. عبرت جس کو کہتے ہیں میسج لینے کا انداز ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت کے مدنی پھول لیتے تھے، لیکن ہمیں عبرت لینا نہیں آتا ہے. اب ذرا سوچیں. اچھا چلیں اس دعا میں ایک اور بات بھی سیکھ لیجئے. ماشاءاللہ وہی والی بات ہے نا، جو چیز سیکھنے کو مل جائے تو سیکھ لینی چاہیے. تو سیکھنی کیا ہے کہ اس میں کیا میسج ملا. دعا کیا ہے، دوبارہ دہرائیے گا. السلام علیکم یا اہل القبور. واہ بھائی واہ، مسئلہ تو حل ہو گیا اس دعا میں. حدیث پاک کی دعا ہے یہ، مشکات شریف میں دعا موجود ہے. اے قبر والو تم پر سلام ہو. قبرستان میں سارے اللہ کے ولی ہیں؟ بتاؤ نا. سارے ہی صحابہ ہیں، سارے جنتی ہیں. ہمیں کیا پتا ہے، شرابی کی بھی قبر ہے، کبابی کی بھی قبر ہے، نمازی کی بھی قبر ہے، نیک کی بھی قبر ہے، گناہ گار. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مگر عام مسلمانوں کو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو. بڑا سمپل سوال ہے. جب قبر والوں کو یا اہل القبور کہنا دعا سے حدیث سے ثابت ہے، ہم ادھر اگر اللہ کے ولی کو یا غوث اعظم کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو گناہ گار کو یا اہل القبور کہنے کی اس دعا میں اجازت ہے. ہم تو اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کو پکارتے. پتہ نہیں کیوں ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ چلے ایک مسئلہ بھی میں نے کہا عقیدے کا کلیئر کر دوں. ایک بڑی پیاری دعا آج میں نے بھی پہلی بار پڑھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، علم ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب الاجسادی البالیتی والعظامی النخرتی التی خرجت من الدنیا وہی بکا مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی. اب اس کا پہلے ترجمہ سنیے گا، پھر میں اس کی فضیلت بتاؤں. اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے. اچھا یہ دعا جو ہے اس کی جو فضیلت ہے شرح الصدور میں ہے کہ جو بندہ قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے تو حضرت آدم سے لے کر دعا پڑھنے کے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے یہ سب دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. یعنی اربوں مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، اس کیونکہ ہم نے سب کے لیے دعا کر دی نا، تو وہ مردے بھی جو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. تو یہ شرح الصدور بڑی کمال کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، اور انہوں نے اس میں یہ دعا لکھی ہے. دیکھیں جہاں ثواب کا موقع ملے، جہاں برکت کا موقع ملے اسے اچیو کرنا چاہیے. فوراً ہی اگر کوئی اسکیم آتی ہے، فلاں بورڈ آتا ہے کہ یار یہاں یہ بار کیا آج کل کہتے ہیں وہ کوڈ یوز کر لو تو آپ کو اتنا % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. بندہ فوراً کوڈ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، فوراً پکچر کھینچ لیتا ہے کہ یار یہ والے کوڈ سے یہ والی ویب سائٹ پہ فائدہ ہوگا. میں بھی چھوٹا سا کوڈ ہی بتا رہا ہوں بھائی، اور علماء کرام اور بزرگان دین کی اس کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھ لو قبرستان میں جا کر. اور دعا ہی ہے نا، اس پہ حرج تو کوئی نہیں ہے، تو سب جانے والوں کے لیے دعا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس طرح نیکیاں کمانے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا ہو جاتا. تو بہرحال آج ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. شب برات جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں آپ کو ان کا واقعہ سناتا ہوں. آپ سے بڑا کون سا صحابی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کس کے جنتی ہونے میں شک آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ تو قطعی جنتی بھی کیسے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی، بلکہ کتنی بار بشارت سنی. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار پتہ کیا فرمایا؟ دیکھیں کیسا پیار ہے. ایک بار نبی پاک تشریف لائے صحابہ کرام میں، سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں آج دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے. کیا ساتھ ہے. اچھا پھر ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں، چلیں یہ بھی بہت سیکھنے کو ملے گا آپ کو. ہم انسان کی قبرستان جاتے ہو نا، ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ محاورہ سنا ہے نا، یہ صحیح محاورہ ہے. بندہ دفن وہیں ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جس ہمیں جب بنایا گیا نا، مٹی سے بنے نا، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس کی تدفین ہونی ہے.
آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا. پھر ایک مجھے ہمارے اسی طرح کے دوست یاد آ گئے, تھوڑے دنوں پرانی بات ہے, کافی عرصے سے وہ کینیڈا میں رہتے تھے, بڑے بیمار تھے, بڑے مسائل ان کے چل رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ یار آپ تھوڑے دنوں کے لیے پاکستان بھی آ جائیں. وہ پاکستان آئے اور آتے ہی دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو سب کہتے تھے یار ان کی مٹی یہاں کی لکھی ہوئی تھی. ایسا ہی نا, ایسا آپ کے ساتھ سنا ہوگا, بندہ کہیں جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی. اب ذرا ایمان افروز بات سنیں, صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جان قربان. کہاں پر روزہ ہے ان کا, کس کے ساتھ ہے؟ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے نا. علماء کہتے ہیں جس مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا نا, اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی تخلیق ہوئی تھی. ان کو تو اس وقت چن لیا گیا تھا, اور وہیں جبھی تو دیکھیں نا روضہ رسول میں پیارے آقا کے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. نبی پاک کے ساتھ جلوہ فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق اس قدر بڑا مرتبہ, مگر خوف خدا دیکھو یار, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے صبح و شام گناہ کریں اور شرم نہیں آتی, قبر یاد نہیں آتی, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد نہیں آتا. صدیق اکبر کو دیکھیں, فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, آخرت کے احوال پر غور و فکر کر رہے تھے. خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا, کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے, ستارے جھڑ جائیں گے, ایسے ہولناک انداز میں قیامت قائم ہوگی, پھر محشر کا میدان, میزان عمل, جنت اور دوزخ کا معاملہ. آپ غور کر رہے پھر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا, مجھے کوئی جانور کھا جاتا, کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ قطعی جنتی جن کی صدقے جنت میں جائیں گے, حضرت صدیق اکبر. لیکن اتنا خوف ہوا نا, تو پھر کیا ہوا, آیت کریمہ نازل ہوئی. سورہ رحمان میں میں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں, مگر اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ this is the reason why this آیت reveal, یہ آیت نازل ہوئی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ جو خوف ہے نا, یہ جو فیئر ہے, یہ جو ڈر ہے, یہ بڑے کام کروا دیتا ہے. سچی توبہ کدھر پہنچا دیتی ہے. کتنا بڑا انعام دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے لیے 2 جنتیں ہیں. رب نے گویا یہ قرآن میں پیغام دے دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ پہ کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا. دیکھ لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے. وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا, تو راستے میں اسے ایک خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی. وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا, اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا تھا. ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا. اب انسان تھا, شیطان نے اس پر حملہ کیا, وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا, تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گیا. جب بڑی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا, تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھایا, اپنے گھر لایا. اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا. واقعہ سناتے سناتے پھر اسے آیت کریمہ یاد آئی. پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور اس کا دم ہی نکل گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسا نوجوان اتنا خوف خدا والا, اور اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا, تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا, اے امیر المومنین, میرے رب نے بے شک مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہاں, جب رب بخشنے پہ آتا ہے نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی بندہ کر لے, اللہ کا خوف تو دل میں رکھے نا. چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, موج مستی ہو رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے, یہ نہ کرو.
اب تو رمضان آنے والا ہے، اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ویسے ہی اللہ کریم کی رحمتوں کے دروازے کھل جانے ہیں. تو اب سچی توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. وہ ایسے نوازتا ہے نا، آئے ہے. ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، ایک اور واقعہ سناتا ہوں پھر بیان کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی. وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی. تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر، ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا. لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا. تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے. کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں. ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے تھے. وہ بھی پیاسے تھے. کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں. کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. کہا میں تو گناہ گار آدمی کسائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کریں. انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا، بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا. کہا چلو چلتے ہیں، اب پانی تلاش کرتے ہیں، ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا. یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. کہ واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا. وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرماتا ہے. آئے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے نا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ساتھ ہیں، 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں. ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے. نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا، پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے. اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر. اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا. وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں. اس نے پتہ کیا کیا، چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے. میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا. لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا. ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا. اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے. وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. حضرت موسیٰ کہتا ہے یا اللہ بندہ تو دکھا دے، اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے. آئے ہائے، پتہ ہے کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کر دوں. یہ ہے میرا رب. کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے لوگ ہمارے ایپ کے.
ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتا ہے. بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں, بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں, چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں, وہ سب جانتا ہے. مگر کیسا کریم ہے, صرف چھپا نہیں رہا. وہ صرف چھپاتا تھا, وہ بھی بڑی مہربانی تھی. وہ عزتیں بھی دے رہا ہے, وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے, وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے, وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے, مجھے رزق بھی دے رہا ہے, مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے, مجھے دولت بھی دے رہا ہے, کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا. اس کو سب پتا ہے, وہ پھر بھی دے رہا ہے. اس کو سب پتا ہے, پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے, پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے. کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ, آج کر لو اس سے دوستی. وہ شاعر کہتے ہیں نا, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. تو آج سچی توبہ کر لے, چھوڑ دے گناہ. اگر نماز قضا ہو رہی ہے اب نماز قضا نہ کریں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے, مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہگار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے. ہاں, شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا, رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا, چغل خور نہیں بخشا جائے گا, ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا, تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے. خدا را آج توبہ کر لیجئے, راضی کر لیجئے اللہ کو. اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا وہ بڑا کریم ہے. توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب کے پئیں گے, نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں, جواریوں, بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تھوڑے دنوں پہلے تو کووڈ وائرس آیا تھا, ڈسٹنس کیسا رکھتے تھے, سوشل ڈسٹنس, سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی, نہیں بھائی دور رکھو اس کو, اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمپٹمز ہیں. ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر, تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو. جو بدکار ہیں, جو جوئے کھیل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں, اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے. اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا, آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا, تو قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. اللہ پاک سے متعلق, رسولوں, صحابہ, اہل بیت سے متعلق, اولیاء کرام کے بارے میں یہ سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نیک کام کرتے رہیں, 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں, مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں, جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں, زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں, روزے رکھیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, درود پاک کی کثرت کریں, ذکر اللہ کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں. اور سبحان اللہ, ایک اور بڑا پیارا عمل ہے, حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے. تو ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں, اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں. ماہ رمضان آنے والا ہے, کسی کی افطار اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کی عید اچھی کر دیں. تھوڑا سا اپنے غریب مسلمان. اچھا ایک الگ پرابلم پتہ ہے کہ جب تک کوئی ہم سے مانگتا نہیں, اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے, بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا, چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو. میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں, ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا, وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے. وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں, اس کو ضرورت ہے.
یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا، آپ مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو، اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا. آپ یہ بنو نا. اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے، لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں. کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا؟ آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں. گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر آپ کے، میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار، آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو، اپنے پڑوسی دیکھ لو. 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لے گا. کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا. اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے FX، بولے اس گاڑی میں آیا تھا حالانکہ، مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی. سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے، شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے، ہمیں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں. مگر پوچھے نا غریب آدمی سے، ہفتہ گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے. یہ وقت ہے جنت کمانے کا، یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا. آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے، وہ آپ زکوٰۃ نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی. یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں. اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں، آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں، وہی افطار وہ پہلے کھائے، آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے نہیں. اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں. 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بیسٹ دو، بہترین دو. ایک بزرگ تھے، ان کو اچھا بھروسہ بھی بڑا تھا، یہ اللہ کرے وہ بلیف بھی ہمیں مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فقیر آیا پیسے لینے کے لیے، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ ہے، تو اس نے کہا 4 انڈے ہیں، صرف کھانے کے لیے 4 ہی انڈے، کہ 4 دے دو. 4 دے دیے. جب 4 دے دیے تو کہا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اتنا بھروسہ تھا. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بندہ آیا، ایک ٹوکری دے کر گیا. زوجہ سے کہا ذرا دیکھو کیا ہے. کہا کسی آپ کے دوست نے تحفہ بھجوایا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا انڈے ہی ہیں. کہا چیک کرو کتنے. کہا 30 ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ دیے تو 4 تھے، ایک کے 10 آنے چاہیے. لیول آف بلیف، عقیدہ کتنا مضبوط تھا. 40 آنے چاہیے. کتنے؟ کہا 30 ہیں. دوبارہ گنو. کہتی حضور ہیں تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. 30 پورے ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا سچ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور ہم نے بھی جو 4 دیے تھے نا، 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا. بات آئی سمجھ؟ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب سمجھ جاؤ دیتے کیا ہو؟ بچا ہوا پھینکنے والا، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ ارے دو نا دل کھول کے، بہترین سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دو. دوبارہ جملہ یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے. ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. بلکہ اتنا پتہ نہیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے. ابھی اگر مسجد کے لیے اعلان ہو نا چندہ دیں، چلو سخاوت کا آج ذہن بن بھی گیا بھائی 100 روپے دینے، 500 روپے دینے. پرس نکالا، 2 100 کے نوٹ ہیں، ایک کڑک والا ایک پرانا پھٹنے والا. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ کیوں پرانا نیا والا 102 کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے. اللہ کی راہ میں دینا نا، وہ یار یہ والا دے دو یار، یہ نکالو. کمال ہے یار. اپنے بچے کے لیے برانڈڈ چیز لینی ہے، اللہ کی راہ میں پھینکنے والی چیز لینی ہے. اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ کو تھوڑی چاہیے ان چیزوں کی، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں، وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جب بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو وہ کہ اپنی رحمتوں کو وہ روک لے. جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے، تو بانٹو نا. بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، بھائی ہم نے حساب کر لیا اب اور نہیں دینے. ارے بھائی نیکی کا کام آیا دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ بھی تو دے رہا ہے. زکوٰۃ سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے، صدقہ دینا منع تو نہیں ہے. تو خرچ
خرچ کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔